قائد اعظم محمد علی جناح، میرے بھائی، میرے دادا پونجا ریاست گونڈل کے گاؤں پنیلی میں رہتے تھے۔ وہ کاشتکار نہیں تھے، ان کے پاس چند کرگے تھے جس پر وہ چند مزدوروں کے ساتھ مل کر کھٹی پر سوتی کپڑا بنایا کرتے۔ ان کا خاندان گاؤں کے خوشحال گھرانوں میں شمار ہوتا۔ پونجا کے 3 بیٹے تھے، والجی، ناتھو اور جناح۔ میرے والد جناح سب سے چھوٹے تھے۔ انہوں نے پنیلی چھوڑ کر دارالحکومت گونڈل میں طبع آزمائی کی۔ اپنی تاجرانہ طبع، فہم و فراست اور محنت کی بنا پر انہوں نے خاصا منافع کما لیا۔ دادا نے ان کی شادی پنیلی سے 10 میل دور گاؤں دہفا کی ایک لڑکی میٹھی بائی سے کی۔ بعد ازاں میرے والد کاٹھیا واڑ سے ہجرت کر کے کراچی آ گئے اور رفتہ رفتہ اپنے کاروبار اور سرمایہ میں اضافہ کرتے رہے۔ میرے والد نے اگرچہ کسی اسکول سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، مگر انہوں نے اپنی ذاتی کاوش سے انگریزی میں اچھی خاصی شدھ بدھ پیدا کر لی تھی، اور یہ بات اس دور میں کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی، کیونکہ اس وقت کراچی کے چند تاجر ہی ایسے تھے جو انگریزی میں اپنا مداح اور معافی الضمیر بیان کر سکتے تھے۔ مجھے یاد ہے کئی برس بعد جب ہمارا خاندان مختصر عرصے کے لیے رتنا گیری میں ٹھہرا تو میرے والد مجھے اور میری 2 بہنوں کو رات کے وقت اپنے پاس بٹھا کر انگریزی لکھنا پڑھنا سکھایا کرتے۔ وہ نظم و ضبط اور سلیقے کے قائل تھے، چنانچہ جب ہم ان سے پڑھ رہے ہوتے تو ہمیں اسی اہتمام اور انعماق سے کام لینا ہوتا جیسے ہم اسکول میں اپنی جماعت میں بیٹھے ہوں۔ بچپن کے اس دور میں ہمیں اپنے والد کوئی بہت بڑے اور اہم آدمی معلوم ہوتے، کیونکہ وہ نہایت روانی سے انگریزی بولا کرتے تھے۔ ہمیں ان کی اس صلاحیت پر بے حد رشک آتا اور ہمارا بھی چاہتا کہ ہم بھی ان کی طرح فرفر انگریزی بول سکیں۔ ہماری اس خواہش کا اظہار اس وقت ہوتا جب ہم تینوں بہنیں کھیل کود کے دوران اپنے والد کے انگریزی بولنے کی نقل کرتے ہوئے گٹ پٹ کرتے رہتے۔ ایک بہن دوسری کو مخاطب کر کے کہتی اش پش یس، دوسری بہن کہتی اش پش نو۔ ہمیں یہ کھیل نہایت سنجیدگی سے کھیلتے اور دل ہی دل میں محسوس کرتے کہ اگرچہ ابھی تک اس زبان پر عبور تو حاصل نہیں کر سکے، لیکن یہ زبان سیکھنے کے مرحلے پر ضرور آ چکے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب قندھار سے بہت سے افغان باشندے تجارت کے لیے کراچی آئے ہوئے تھے۔ ان افغان تاجروں سے میرے والد کے وسیع کاروباری روابط تھے۔ برسوں تک ان لوگوں کے ساتھ مسلسل ربط اور میل جول کے نتیجے میں وہ فارسی بولنا بھی سیکھ گئے اور میں نے انہیں نہایت روانی سے فارسی بولتے دیکھا۔ ہمارا تعلق کیونکہ کاٹھیا واڑ سے تھا، اس لیے ہمارے گھر میں گجراتی بولی جاتی تھی، لیکن کراچی میں سکونت اختیار کرنے کے بعد ہمارے خاندان والے کچھی اور سندھی بھی روانی سے بولنے لگے تھے۔ گریمس ٹریڈنگ کمپنی سے تجارتی روابط قائم ہونے کے ساتھ ہی میرے والد نے دیگر اشیاء کی تجارت کے ساتھ ایسن گلاس کا کاروبار بھی شروع کر دیا تھا، اور یوں کئی ممالک سے ان کے تجارتی روابط قائم ہو چکے تھے۔ ان دنوں میری والدہ امی سے تھیں۔ اس وقت کراچی میں کوئی قابل ذکر زچہ خانہ بھی نہیں تھا۔ گنتی کی چند اچھی مڈ وائف تھیں جنہوں نے اپنی محنت اور لگن سے اس پیشے میں نیک نامی اور شہرت حاصل کر لی تھی، اور اسی لیے ان کی مانگ بہت تھی۔ زچگی سے قبل اور اس کے بعد علاج معالجے اور دیکھ بھال کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اس لیے مڈ وائف کو صرف زچگی کے موقع پر ہی گھر بلایا جاتا۔ کھارا در میں ایک مڈ وائف رہا کرتی تھی جسے کراچی کی بہترین دائی سمجھا جاتا۔ والدہ نے اس سے پہلے ہی سے معاملات طے کر لیے تھے۔ اسی ماہر خاتون کے ہاتھوں جنہوں نے روزمرہ کے تجربے کی میڈیکل کالج میں تربیت حاصل کی تھی، میری والدہ کے یہاں پہلا بچہ پیدا ہوا۔ جس دن یہ بچہ دنیا میں آیا وہ اتوار کا دن تھا، تاریخ 25 دسمبر تھی اور سال 1876۔ نوزائیدہ بچہ بہت کمزور اور مخملی تھا۔ اس کے ہاتھ لمبے، سر لمبوترا اور پیشانی آگے کی طرف ابھری ہوئی تھی۔
والدین اس بچے کی صحت کی طرف سے بہت پریشان رہتے کیونکہ اس کا وزن بھی معمول سے کئی پاؤنڈ کم تھا۔ انہوں نے ڈاکٹروں سے اس کا معائنہ کرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ بچہ دیکھنے میں اگرچہ کمزور ہے لیکن جسمانی اور طبعی طور پر اس میں کوئی خرابی یا نقص نہیں، اس لیے اس کی صحت کی طرف سے تشویش و تردد کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر ممتا کی ماری ماں کو کیا بھلا ڈاکٹروں کی تسلیوں سے چین آ سکتا تھا؟ اب بچے کا نام رکھنے کا مرحلہ آیا۔ کاٹھیا واڑ میں رہنے کی وجہ سے اب تک ہمارے خاندان کے مردوں کے نام بڑی حد تک ہندوانہ ہوتے تھے، لیکن سندھ ایک مسلم صوبہ تھا اور میرے والدین کے ہمسایوں کے بچوں کے نام اسلامی طرز کے تھے۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی اس بات پر رضامند ہو گئے کہ ان کے پہلے بیٹے کا نام محمد علی نہایت مناسب اور شاندار رہے گا۔ چنانچہ اس بچے کا یہی نام رکھا گیا۔ میری والدہ محمد علی سے بے حد پیار کرتی اور اس حقیقت کے باوجود کہ ان کے یہاں 6 بچے اور ہوئے لیکن محمد علی زندگی بھر ان کا سب سے لاڈلا اور منظور نظر بچہ رہا۔ ان کی دوسری اولادوں میں رحمت، مریم، احمد علی، شیریں، فاطمہ اور بندے علی تھے۔ گویا کل 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں۔ اگرچہ میرے والد کے شانوں پر پھیلتے پھولتے کاروبار کی بے پناہ ذمہ داریاں تھیں، پھر بھی میری والدہ نے اپنے شوہر کو اس بات پر راضی کر ہی لیا کہ محمد علی کو عقیقے کے لیے درگاہ حسن پیر لے جایا جائے۔ یہ درگاہ پنیلی سے 10 میل دور ایک گاؤں گنود میں واقع تھی۔ درگاہ حسن پیر پر عقیقے کی رسم پوری کرنے کے بعد میرے والدین اپنے ننھے اور گنجے بیٹے کو لے کر بیل گاڑی سے پنیلی پہنچے۔ والدہ نے اپنے لاڈلے بیٹے کی پیدائش کا جشن منانے اور اس موقع پر تمام گاؤں کی دعوت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے بچپن میں اکثر میں اپنے بڑوں سے اس دعوت کا تذکرہ سنا کرتی۔ وہ کہا کرتے تھے، اس دن پنیلی میں کسی بھی خاندان نے اپنے گھر میں چولہے نہیں جلائے۔ ان کے پکانے کے برتن، بھگونے، رکابیاں اور پلیٹیں یوں ہی مچانوں اور کارنسیوں پر سجی رہی گویا وہ سب بھی پنیلی کے باسی کے بیٹے یعنی ننھے محمد علی کی آمد کی خوشی میں اپنی جگہ مہو آرام ہوں۔ چند ہفتے پنیلی اور گونڈل میں قیام کے بعد میرے والدین کراچی واپس آ گئے اور پھر وہی معمول کی شب و روز کی مصروفیات کا آغاز ہو گیا۔ کبھی کبھار اور خاص طور پر جب میری والدہ کا اصرار ہوتا تو میرے والد قدر فضول خرچی کا بھی مظاہرہ کرتے، لیکن بنیادی طور پر ان کا انداز رہائش بہت سادہ تھا۔ وہ اخراجات کے معاملے میں بے حد محتاط تھے اور ہمارا خاندان نہایت سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ ٹھاٹ باٹ اور نمائش و زیبائش کی کمی ایک خوش و خرم گھرانے کی محبت سے معمور فضا دور کر دیتی۔ نتیجہ یہ تھا اگرچہ میرے والد کا کاروبار کافی ترقی پر تھا لیکن بلا ضرورت رقم خرچ نہ کرنے کی عادت اپنی جگہ برقرار تھی۔ تقدیر اور قسمت تو ایک تنگ مزاج دیوی کے مانند ہے۔ کون جانے کہ یہ دیوی جو آج آپ پر مہربان ہے تو کل اس کے تیور کیا ہوں۔ یہی وہ بنیادی اصول تھا جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میرے والد گھر کے اخراجات چلایا کرتے تھے۔ پھر جوں ہم بڑے ہوتے گئے اپنے والد کا یہ مزاج، ان کی یہ عادت اور رویہ ہمارے اذہان پر بھی اپنے اثرات گہرے اور دیرپا انداز میں ثبت کرتا رہا۔ یہی رویہ قائد اعظم محمد علی جناح کے مزاج کا بھی ایک وصف تھا جو ساری زندگی قائم رہا۔